دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جنگلوں میں اندھیرے اور ویرانیت کی وجہ سے جنات کی رہائش ہوتی ہے، کیونکہ جنات اکثر انہی جگہوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں جہاں انسان کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ایسے بہت سے جنگل موجود ہیں جہاں گھنے درختوں کی وجہ سے دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک خوفناک جنگل کا بہت ہی ہارر اور خوفناک ترین واقعہ ہمیں اسماعیل نے لاہور سے بھیجا ہے۔ اسماعیل، اتنا ہارر واقعہ بھیجنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر اسماعیل کا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام اسماعیل ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ہمارے اسکول سے ایک گروپ اسٹوڈنٹس کو سروائیول اسکلز سکھانے کے لیے کمراڈ ویلی اور کلام کے بیچ موجود ایک علاقہ جس کا نام کٹائی بانڈا ہے، اس کے قریب موجود جنگلات میں لے کر جا رہا تھا۔ جس اسٹوڈنٹ کو گھر سے اجازت ملی وہ اسٹوڈنٹ اس گروپ میں جا سکتے تھے۔ مجھے تو ایسی کیمپنگ کا ویسے ہی بہت شوق تھا۔ یہ ایک ہفتے کی کیمپنگ تھی جس کے اندر جنگل میں سروائیول اسکل کی ٹریننگ دی جانی تھی کہ کیسے ہم خود کو جنگل میں زندہ رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس بہتر آلات بھی نہ ہوں۔ مجھے تو گھر سے اجازت مل گئی۔ اس گروپ میں زیادہ تر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور 9 اور 10 کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اکا دکا چھوٹی کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ 20 جون کو ہمارا یہ گروپ لاہور سے روانہ ہوا۔ اس گروپ میں ہمارے ایک سروائیول اسکل سکھانے والے سر اور 6 ان کے ہیلپر، 40 اسٹوڈنٹس اور ایک باریش بزرگ شامل تھے۔ نہ جانے وہ بزرگ کون تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ خیر، تقریباً 13 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ہم رات کو 9 بجے لاہور سے نکلے تھے اور صبح 10 بجے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ ہمارے سر اور ان کے ہیلپرز پاک آرمی سے ریٹائرڈ تھے، لیکن ابھی بھی ان کی فٹنس کمال کی تھی۔ جس جگہ ہم پہنچے تھے یہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ قدرتی نظارے بہت دل فریب تھے۔ ہمارا گروپ بس سے اترا۔ کیمپنگ کا کافی سامان سر کے ساتھ موجود ہیلپرز نے اٹھا لیا، باقی جو بچا وہ ہم اسٹوڈنٹس نے اٹھا لیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد ہم ایک بہت گھنے لیکن خوبصورت جنگل میں پہنچ گئے۔ اسی جگہ پہ ہم نے اپنا کیمپ لگا لیا۔ ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ پاک آرمی کے یہ ریٹائرڈ جوان بہت ٹرینڈ تھے۔ کیمپ وغیرہ لگا کے فارغ ہوتے ہوتے ہمیں شام ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ سر نے کہا کہ اب تم لوگ آرام کرو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں اور میرا دوست تو لیٹتے ہی سو گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہمیں تقریباً 10 بجے جگایا گیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم 2 دوست باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد باقی سب لوگ لیٹ کر سو گئے تھے، لیکن ہم دونوں نے اپنی نیند پوری کر لی تھی تو ہم دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے
تقریباً 1 بج گئے تھے۔ مجھے واش روم آیا تو میں اٹھ کر واش روم کرنے چلا گیا۔ ہم ایک پورٹیبل واش روم بھی ساتھ لائے تھے جو ہم نے کیمپ کے باہر برابر میں فٹ کیا تھا۔ میں ابھی واش روم میں گیا ہی تھا کہ میرا ایک دوست جو سو رہا تھا وہ بھی اٹھ کر میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے واش روم کا گیٹ بجایا اور کہا کہ جلدی باہر آؤ، مجھے بہت تیز واش روم آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار 1 منٹ رک جاؤ، بس آ رہا ہوں، میں بالکل ابھی آیا ہوں۔ دوبارہ اس نے گیٹ نہیں بجایا۔ تھوڑی دیر بعد میں فارغ ہو کر باہر نکلا تو میرا دوست باہر موجود ہی نہیں تھا۔ میں کیمپ میں آیا کہ وہ شاید کیمپ میں ہوگا تو اس کو بتاؤں کہ میں آ گیا ہوں، اب تم چلے جاؤ، لیکن وہ کیمپ میں بھی موجود نہیں تھا۔ جو دوسرا دوست میرے ساتھ جاگ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہ بھی راشد اٹھ کر باہر آیا تھا، وہ کہاں ہے، واپس نہیں آیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ واپس تو نہیں آیا۔ ہم دونوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے۔ ابھی ہم باہر آئے ہی تھے کہ ہمیں دور سے کافی زوردار آوازیں آئیں، جیسے کوئی بہت بھاری چیز کسی درخت پر مار رہا ہو۔ اس سنسان جنگل میں یہ آواز بہت خطرناک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بہت ڈر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اندر آتے ہمیں اپنے دوست کی آواز آئی جسے ڈھونڈنے ہم باہر آئے تھے۔ وہ ہم دونوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز کافی دردناک تھی۔ اس سنسان اور گھنے جنگل میں رات کے اس پہر اس کی آواز ماحول کو بہت خوفناک بنا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز کہیں قریب سے ہی آ رہی ہے۔ ہم دونوں بے ساختہ اس کی آواز کی سمت میں چل پڑے۔ ہم اس کی آواز کی سمت میں چل رہے تھے، لیکن اس کی آواز مسلسل اسی فاصلے سے آ رہی تھی۔ ہم کافی دور آ گئے تھے۔ اب ہمیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ آپ یقین جانیں ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ایک تو یہ جنگل بہت گھنا تھا اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ہم دونوں اپنے کیمپ سے کافی دور آ گئے تھے۔ جب ہم رکتے تو ہمارے پیچھے چلنے والی آواز بھی رک جاتی۔ جب ہم دوبارہ چلنا شروع کرتے تو ہمارے پیچھے پھر کوئی چلنے لگتا تھا، لیکن ہمارا دوست ہمیں نہیں مل رہا تھا، بس اس کی آواز ہی بار بار آئے جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ واپس چلتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں۔ ہم دونوں یہ فیصلہ کر کے واپس پیچھے پلٹنے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک دم سے سامنے ایک درخت کے ساتھ ہمارا دوست کھڑا نظر آ گیا۔ میں ایک ٹارچ ساتھ لایا تھا، بس اسی ٹارچ کی روشنی میں ہم اس اندھیرے جنگل میں چل رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں جب پہلی دفعہ مجھے اپنا دوست نظر آیا تو پہلے تو میں ایک دم سے ڈر گیا کہ نہ جانے یہ کون ہے، پھر فوراً ہی میں اس کو پہچان گیا کہ یہ تو ہمارا دوست ہے۔ ہم دونوں فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ وہ بہت عجیب طریقے سے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھوں کے کالے ڈیلے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ ہم نے اس کو بہت ہلایا، آوازیں دیں، لیکن وہ بالکل ہماری بات کا رسپانس ہی نہیں کر رہا تھا، بس مسلسل خوفناک آوازیں نکالے جا رہا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم دونوں نے اسے اٹھایا اور کیمپ کی طرف چلنے لگے۔ وہ ہمیں کافی زیادہ بھاری بھی لگ رہا تھا۔ خیر، ہم دونوں بڑی مشکلوں سے اس کو لے کر کیمپ میں آ گئے۔ ہم نے سر کو اٹھایا کہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔
سر نے جب ہمارے دوست کو دیکھا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھاگتے ہوئے فوراً ان باریش بزرگ کے پاس گئے جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ سو رہے تھے۔ سر نے ان بزرگ کو اٹھایا اور ہمارے پاس لے آئے۔ ہم نے ان بزرگ کو اپنے ساتھ گزرا سارا واقعہ بتایا۔ جب ان بزرگ نے ہمارے دوست کو دیکھا تو کہا کہ مجھے فوراً اس درخت کے پاس لے چلو جہاں تمہیں یہ ملا تھا۔ خیر، ہم دونوں دوست، ہمارے سر اور ان کے 2 ہیلپر اور وہ بزرگ دوبارہ اس درخت کی طرف چل دیے جہاں ہمیں یہ اپنا دوست ملا تھا۔ سر کے ہیلپرز نے ہمارے دوست کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے سر سے پوچھا کہ سر یہ بزرگ کون ہے؟ سر نے بتایا کہ یہ ایک عالم ہے۔ ہم جنگل میں آ رہے تھے تو یہاں پر اکثر ایسے پر اسرار واقعات رونما ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہی میں ان بزرگ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے۔ سر کی باتیں سن کر ہم دونوں کافی ڈر گئے تھے، لیکن ہمیں حوصلہ تھا کیونکہ ہمارے ساتھ کافی لوگ اور وہ عالم بھی موجود تھے۔ ہم کافی آگے آ گئے تھے، لیکن جنگل میں ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ یہاں تو سارے درخت ہی ایک جیسے لگ رہے تھے۔ میں نے سر سے کہا کہ سر یہاں تو سارے درخت ایک جیسے لگ رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایگزیکٹ کون سی جگہ تھی، لیکن تقریباً ہم اتنی ہی دور آ گئے تھے۔ عالم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم سب یہیں رک جاؤ۔ عالم صاحب نے ہمارے گرد اپنی چھڑی سے ایک گول دائرہ بنایا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگ کچھ بھی دیکھو، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ تھوڑی دور عالم صاحب نے ہمارے دوست کو لٹایا اور خود اس کے پاس ہی کھڑے ہو گئے اور پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس سنسان جنگل میں چاروں طرف سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ آوازوں کے ساتھ ہی کافی لمبے لمبے اور کالے ہیولے عالم صاحب کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا دوست جو زمین پر گرا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا زمین سے تقریباً 5 یا 6 فٹ اوپر ہوا میں اڑ گیا۔ اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سفیدی مائل نیلا ہو گیا تھا، جیسے کسی مردے کا جب اس کی جان نکلے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ سرس خانے میں رکھا ہوتا ہے، تو جیسے اس کا چہرہ تھا، ہمارے دوست کا چہرہ بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں دوست بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ سر نے ہم دونوں کو پکڑا ہوا تھا، جانے وہ بھی ڈر رہے تھے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ عالم صاحب نے کافی پر اعتماد آواز میں کہا، تم اس بچے پر کیوں حاوی ہوئے ہو؟ اس بچے کو چھوڑ دو۔ ہمارے دوست کے منہ سے بہت زیادہ گرجدار اور بھاری اور خوفناک آواز نکلی۔ اس نے ہمارے گھر میں پیشاب کر کے گندگی کی ہے، اس کو اس کی حرکت کی سزا ملی ہے۔ عالم صاحب نے کہا، اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اس بچے کو معاف کر دو۔ عالم صاحب کے یہ کہنے پر تھوڑی دیر بالکل خاموشی ہو گئی۔ عالم صاحب جنات سے باتیں کر رہے تھے اور وہ جنات ہمارے دوست کے ذریعے جواب دے رہے تھے۔ میں یہ سب اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔
وہ لمبے کالے ہیولے مسلسل کبھی عالم صاحب کے گرد گھوم رہے تھے اور کبھی ہمارے گرد عالم صاحب نے جو دائرہ کھینچا تھا اس کے اندر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے باہر گھوم رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے کالے دھوئیں نما ہیولے مسلسل ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور ایک عجیب سی خوفناک آواز ہمارے ارد گرد مسلسل گھوم رہی تھی، اور ان لمبے دھوئیں نما ہیولوں میں بار بار عجیب سی خوفناک شکلیں رونما ہو رہی تھیں اور بار بار غائب بھی ہو رہی تھیں۔ آپ یقین جانیں، یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین لمحہ تھا۔ میرے اوپر اس دنیا کے بہت سے پر اسرار راز کھل رہے تھے۔ بالآخر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایک گرجدار آواز آئی، ٹھیک ہے، ہم اس بچے کو معاف کرتے، لیکن تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ عالم صاحب نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ابھی بہت رات ہو رہی ہے، ہمیں صبح تک کا ٹائم دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ عالم صاحب کے یہ کہنے کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ ہمارا دوست مسلسل ہوا میں ہی تیر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک گرجدار آواز آئی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوست ایک دم سے زمین پر آ کر گر گیا۔ عالم صاحب نے فوراً ہمارے دوست کو اٹھایا اور ہم سے کہا کہ یہاں سے فوراً واپس چلو۔ ہم جلدی جلدی واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔ مجھے اور میرے دوست کو تو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے ہم نے یہ رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی ہم فوراً اس جنگل سے باہر آ گئے۔ باقی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ رات کا واقعہ نہیں سنایا گیا۔ ان سے بس اتنا کہا گیا کہ 2 اسٹوڈنٹس یعنی میری اور میرے دوست دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے اب کیمپنگ کسی آبادی والی جگہ پر کی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا کیمپ اس جگہ پر لگایا گیا جہاں اور بھی ٹورسٹ کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ یہ جگہ جنگل سے کافی دور تھی، یہاں آبادی بھی کافی قریب تھی۔ خیر، اس واقعے کے بعد میں نے اور میرے دوست نے بڑی مشکل سے وہ ہفتہ گزارا تھا۔ 3-4 دن تو ہم دونوں دوستوں کو ڈر کے مارے کافی بخار رہا۔ عالم صاحب روز ہم پر دم کیا کرتے تھے۔ اس واقعے نے میری زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ وہ سارے واقعات آج تک میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح موجود ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جنگل یا کسی بیابان میں کبھی بھی بیٹھ کر یورین پاس نہیں کیا کریں، نہ جانے کیا پتہ وہاں پر کس مخلوق کا بسیرا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات پسند ہیں، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔